گے ان فی الجنت لسوقا، اور جب وہاں لوگ بازار میں جائیں گے جنتی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فتحب ریح الشمال، اتر دشا سے، اتر کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو ان کو پہنچے گی، یعنی ہوا، یہ جنتی جب بازار میں جائیں گے تو ان کے بدن کو ہوا لگے گی اور اس ہوا کے ذریعے لوگ تر و تازہ ہو جائیں گے، خوبصورت بن جائیں گے۔ آج آپ بازار میں چلے جاؤ، ادھر ادھر ٹہلنے چلے جاؤ، جو گرد و غبار اڑتے ہیں اس کے بعد آ کر کے گھر پہ نہا نہ لو، تب تک بدن کو سکون نہیں ملتا ہے، بدن گندا ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جو بازار لگے گی، جنتی اس میں ٹہلنے کے لیے جائیں گے، جو ہوا ان کو لگے گی، اس ہوا کے ذریعے ان کے حسن و جمال میں، ان کی بیوٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب یہ لوٹ کر اپنے اہل والیوں کے پاس آئیں گے، اپنے گھر والیوں کے پاس آئیں گے، یعنی اپنی بیویوں کے پاس جنت میں آئیں گے، ان کی بیویاں کہیں گی واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا، او ہمارے پیارے شوہر، ہمیں ہمارے پالنہار کی قسم، آپ بچھڑنے کے بعد اور زیادہ خوبصورت بن گئے ہو۔ یہ لوگ پلٹ کر اپنی بیویوں سے کہیں گے واللہ وانتم لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا، او میری گھر والیوں، او میری بیویوں، مجھے میرے اللہ کی قسم ہمارے لوٹنے کے بعد تم بھی اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہو۔ بدن سے بدبو نہیں آئے گا، بدن سے جو پسینہ نکلے گا اس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ بیویوں کی نگاہوں میں شوہر بازار سے لوٹنے کے بعد اور بھی زیادہ خوبصورت بن جائیں گے، بازار سے لوٹے گا تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تو یہ اعجاز دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ جنت کے اندر درخت ہوں گے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 اٹھا کے دیکھ لیں۔ فیہما فاکہہ، جنت میں میوے ہیں، ونخل، کھجور کے درخت ہیں، ورمان، انار کے درخت موجود ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا بھائیو، وضاحت کرتا چلو، جتنے بھی پھلوں کا نام ہم سنتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ ہے اور وہ جنت میں بھی ہے، نام تو ایک ہی ہوگا مگر ذائقہ الگ الگ ہوگا۔ نام ایک ہے مگر ذائقہ الگ ہے۔ ذائقہ وہ نہیں، یعنی جنت میں پائے جانے والے رمان یعنی انار وغیرہ کا جو ذائقہ ہوگا، دنیا کے اندر کے پائے جانے والے انار میں وہ ذائقہ بالکل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کے ذائقے بھی الگ بنائے ہوئے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے 6553 نمبر کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی۔ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا، اللہ کے نبی نے نماز پڑھایا، وہاں کے پھل کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھائی تو نماز ہی کی حالت میں تھوڑا آگے گئے، تھوڑا پیچھے چلے آئے۔ صحابہ بعد میں سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، نماز کی حالت میں ہم نے دیکھا آپ تھوڑا سا آگے گئے، ثم تکعکعتا، پیچھے چلے آئے، آپ تھوڑا آگے بڑھے پیچھے آئے، اس کی وضاحت کیجئے کیوں ایسا کیا آپ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت الجنہ، مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے جنت کی نعمتیں دیکھی، اس کا پھل دیکھا، میوے دیکھے، ولو اخذتہ، میں نے یہ چاہا کہ وہاں سے گچھا لے لوں، ایک شگوفہ لے لوں، لو اخذتہ لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، او میرے صحابہ، جنت دکھائی گئی، جو گچھا میں لینا چاہتا تھا، صرف ایک گچھا جنت سے بغیر میں توڑ لیتا، اس دنیا کے اندر لے آتا، تم قیامت کی صبح تک مل کر اسے نہیں ختم کر سکتے، قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ایک گچھا ختم نہیں ہوتا۔ جنت کو اللہ نے کیسی برکت والی بنایا، ایک گچھا مل جاتا، تمام صحابہ مل کر کھاتے، بلکہ بعض روایتیں دلالت کرتی ہیں ساری دنیا والے مل کر کھاتے، قیامت کی صبح تک وہ گچھا ختم نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے جنت کے اندر۔ جنت کو ایسی اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہے۔ کتنے درخت، کیسے درخت؟ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، 6553 نمبر کے تحت کی روایت آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب الجواد المدمر السریع مئۃ عام ما یقطعها، بے شک جنت میں ایک جنتی کو اللہ رب العالمین جو درخت عطا فرمائے گا، اتنا گھنا، اتنا لمبا چوڑا ہوگا
ایک سدھایا ہوا گھوڑا یعنی تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے پہ کوئی بندہ سوار ہو جائے، 100 سال تک کہ وہ اس کے سائے کے نیچے سفر کرتا رہے، چلا جائے، ما یقطعها، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بھائیو آپ اندازہ لگاؤ جنت اللہ نے کتنی پیاری بنائی اور کتنی لمبی چوڑی بنائی ہوئی ہے، اسی لیے تو فرمایا وہ جنت کی طرف دوڑ کے آؤ، وہ اعمال کرو جو تمہیں جنت میں لے جانے والے ہو، جس کی لمبائی چوڑائی جنت کی لمبائی چوڑائی میں نے جو ہے زمین اور آسمان کے برابر بنا دیا ہوا ہے، اس جنت کی طرف دوڑ کر کے آؤ۔ بہت سارے درخت، ایک درخت کا یہ حال ہے، 100 سال سفر کرتا رہے درخت ختم نہیں ہوگا، پھل جو ہوں گے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان پر سائے لٹکے ہوئے، سائے کر رہے ہوں گے، جنت کے جو درخت کے سائے ہوں گے اس سے ان کے اوپر سایہ پڑ رہا ہوگا، جھکے ہوئے ہوں گے ڈالیاں۔ دانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، میوے بالکل پوری طرح سے لٹکے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی پھل کوئی جنتی کھانے کی آرزو کر رہا ہے، صرف اس کے من کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے وہ پھلا پھل مل جائے تو اچھا ہے، وہ کھانے کی تمنا ہو جائے، وہاں سے وہ ٹوٹ کر بندے کے سامنے آ جائے گا یا بالکل سامنے ہوگا، وہ چاہے تو فوراً اپنے منہ میں ڈال لے اور اس کو کھا جائے۔ دانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، نہروں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو نہریں پائی جائیں گی ان میں سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ جو دنیا کے اندر یہ جنت کی نہریں ہیں، سیحان، جیحان اور دریا فرات اور نیل یہ جنت کی نہروں کے نام ہیں، اور جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام سلسبیل بھی ہے، سلسبیل کے بارے میں پیارے نبی، اور اسی طرح سے چشمہ سلسبیل اور حوض کوثر ہے، حوض کوثر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی 2542 نمبر کی تحقیق روایت آپ کو مل جائے گی۔ بعض صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی مل کوثر، یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہر نعطانیہ اللہ یعنی فی الجنہ، ایک ایسی نہر ہے جسے اللہ رب العالمین نے مجھے جنت میں عطا فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت پیاس سے بلک رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، آنیتہم کعدد النجوم السماء، آسمان کے ستاروں کے مانند، آسمان کے ستاروں کے برابر وہاں پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نبی وہاں پہنچیں گے، اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، بدعتیوں کو مختصر میں بتاتا چلو، بدعتیوں کو، دین کو بگاڑنے والوں کو وہاں سے بھگائیں گے۔ حوض کوثر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ احلا من العسل، وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا حوض کوثر کا پانی ہوگا، ابرد من الثلج، ابرد من الثلج یعنی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، ابیض من اللبن، اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ یہ حوض کوثر کا پانی جس شخص نے ایک مرتبہ پی لیا، لم یظما بعدہ ابدا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ جس شخص نے حوض کوثر کا پانی پی لیا دوبارہ اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، وہ پیاس کی شدت کبھی محسوس نہ کرے گا۔ یہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا پانی ہوگا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہے، جس شخص نے اس پانی کو پی لیا کبھی اس کا چہرہ کالا نہ ہوگا، کبھی وہ بندہ غم سے نڈال نہ ہوگا۔ یہ